حاضرین، جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے پچھلے کئی جمعہ سے، میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے، پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی۔ 610 عیسوی میں آپ کو نبوت دی گئی، پروفٹ ہوڈ دیا گیا، یعنی نبوت کی ذمہ داری دی گئی۔ 632 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی۔ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو آپ نے مکہ میں اپنے مشن کا آغاز کیا۔ جب آپ نے اپنے مشن کا آغاز کیا تو پھر مکہ اور مکہ والوں کی طرف سے بہت زیادہ ریسسٹنس اور رکاوٹ اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر پروفٹ آف اسلام نے 13 سال تک کمپلیٹلی پیسفلی پرامن طور سے اپنے مشن کو چلایا۔ مکہ میں جو صورتحال بنی تھی وہ یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسلامی ہسٹری مکہ سے شروع ہوئی اور وہیں ختم ہو کر رہ جائے گی، لیکن تاریخ آگے بڑھتی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہوئی کہ مکہ سے اور اہل مکہ کی طرف سے اتنا زیادہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا کہ مشن آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ مکہ والوں نے سب سے پہلے بنو ہاشم یعنی آپ کی فیملی اور آپ کے قبیلے کا بائیکاٹ کیا اور کمپلیٹ بائیکاٹ کیا، کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ کیا۔ اس زمانے کے بارے میں تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ اس دوران پیغمبر اسلام کی فیملی کو پتے کھا کر بھی زندگی گزارنے پڑے۔ تو پہلے انہوں نے کمزور مسلمانوں کو ستایا، آپ کی فیملی کا بائیکاٹ کیا، اور جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو انہوں لوگوں نے آخری فیصلہ کر لیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اب خاتمہ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں روایت میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ سیرت کے مطابق مکہ کے جو سردار تھے اور بڑے لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ دارالندوہ میں بیٹھیں گے اور وہاں بیٹھ کر اس مسئلے کے بارے میں، مسئلہ مطلب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا مشن، اس مسئلے کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ دارالندوہ دراصل قصی بن کلاب کا گھر تھا، جہاں مکہ کے لوگ بیٹھ کر تمام اہم ایشوز پر بات چیت کیا کرتے تھے۔ تو دارالندوہ میں سارے لوگ بیٹھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے ڈسکشن کرنے لگے۔ اس موقع پر طرح طرح کا مشورہ آیا۔ ایک شخص نے کہا کہ میری اوپینین یہ ہے کہ ہم لوگ محمد کو زنجیر سے باندھ دیتے ہیں اور اسی حال میں چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر وہ اسی حال میں مر جائے، مگر کسی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ دوسرے شخص نے یہ مشورہ دیا کہ ہم لوگ محمد کو مکہ سے ایگزائل کر دیتے ہیں، بینش کر دیتے ہیں، یعنی جلا وطن کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ لیکن اس اوپینین کو بھی کسی نے نہیں مانا۔ اس کے بعد ابو جہل بن ہشام نے کہا کہ میری بھی ایک اوپینین ہے، میری بھی ایک رائے ہے، اگر تم لوگ کہو تو میں اپنی اوپینین دیتا ہوں۔ ابو جہل بن ہشام نے کہا کہ میری اوپینین یہ ہے کہ ہم لوگ تمام قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیتے ہیں اور پھر یہ تمام نوجوان ایک ساتھ مل کر محمد کے پاس پہنچیں، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد ایک ساتھ وہ مل کر محمد پر حملہ کریں اور محمد کو ختم کر دیں۔ اور اس طرح چونکہ یہ حملہ ایک ساتھ بہت سارے لوگ کریں گے تو پھر بنو عبد مناف کے لوگ سب سے اپنے دشمنی کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے، سب سے نہیں لڑ پائیں گے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس بات کو سب نے قبول کیا، یعنی ابو جہل کا جو اوپینین تھا اس کو سب لوگوں نے قبول کیا۔ دوسری طرف پروفٹ آف اسلام بھی ان تمام صورتحال سے پوری طرح باخبر تھے، اور وہ اللہ کی رہنمائی میں، انہوں نے اللہ کی رہنمائی میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے شہر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس بارے میں حدیث کی مختلف کتابوں میں ایک بات آئی ہے جو بہت زیادہ سبق آموز ہے۔ وہ بات اس طرح ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایک بستی کا حکم دیا گیا ہے اور وہ بستی تمام بستی کو کھا جائے گی، وہ یثرب ہے۔ یثرب یعنی مدینہ
لوگوں کی کثافت کو اور پولوشن کو اسی طرح دور کر دے گا جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کی کثافت اور پولوشن کو دور کرتی ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی واقعے کو اسلامی تاریخ میں ہجرت کا واقعہ یا مائیگریشن کا واقعہ کہتا ہے۔ اب اس واقعے پر غور کیجئے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ایک چیلنج کا سامنا تھا، ایک سخت ترین صورتحال کا سامنا تھا۔ اس سخت ترین صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس وقت آپ کے پاس ایک آپشن یہ تھا کہ آپ کے جتنے بھی ساتھی اس وقت موجود تھے ان کو لیتے، اکٹھا کرتے اور پھر ایک ساتھ مل کر اہل مکہ سے لڑائی چھیڑتے اور ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کرتے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے مکہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے شہر میں جانے کا فیصلہ کیا، جسے آج ہم ہجرت کہتے ہیں۔ آج کل جو ہم مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ ہے، اگر اس مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے اس واقعے پر سوچیں، اس واقعے کو نام دینا چاہیں، تو یہ واقعہ دراصل پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے اقدام نہیں پسپائی کا طریقہ اختیار کیا، یعنی آپ آگے نہیں بڑھیں بلکہ پیچھے ہٹیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس واقعے سے تمام اہل ایمان کو اسپیشلی اور تمام انسانیت کو ان جنرل عمومی طور سے ایک میسیج دیا، وہ یہ کہ دنیاوی معاملات میں دنیا میں رہتے ہوئے جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس صورتحال میں اکثر اقدام کی جگہ پسپائی اختیار کرنا ہوتا ہے، آگے بڑھنے کے مقابلے میں پیچھے ہٹنے کو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے، فتح کے مقابلے میں ڈیفیٹ کو اور شکست کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ اس راز کو جانیں، جو لوگ آگے بڑھنے کے مقابلے میں پیچھے ہونا بھی جانیں، جو جیت کے مقابلے میں ہار کو بھی جانتے ہوں، جو لوگ اقدام کے مقابلے میں پسپائی کو بھی جانیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں اور یہی وہ گروہ ہوتا ہے جو دنیا میں اعلیٰ کامیابی تک پہنچتا ہے۔ اب یہاں ایک اور نقطہ واضح کروں کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں جانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا، حالانکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بہت زیادہ ڈسٹینس نہیں تھا۔ اصل صورتحال یہ تھی کہ مکہ کے لوگوں کا جو کمرشیل معاملہ تھا وہ تمام تر بتوں پر ڈیپینڈ کرتا تھا، یعنی ان کا جو کامرس تھا، ان کی جو معاش تھی، آرتھک استھتی تھی، وہ پورا کا پورا بتوں پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ مکہ والوں نے یہ کیا تھا کہ تمام عرب کے دیوتاؤں کو اور بتوں کو اکٹھا کیا اور اس طرح 360 بت کو کعبہ کے اندر لا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ سال میں کم از کم ایک بار تمام عرب کے لوگ مکہ میں پہنچتے تھے، وہاں آ کر وہ زیارت کرتے تھے اور پھر نذرانے دیتے تھے، اور اس سے مکہ کا جو اپنا معاش تھا، کامرس تھا، وہ چلتا تھا۔ مدینہ کا معاملہ اس سے بہت ڈیفرنٹ تھا۔ مدینہ کا جو کامرس تھا، وہاں کی جو معاش تھی، آرتھک استھتی تھی، وہ پوری طرح زراعت اور باغبانی پر ڈیپینڈ کرتی تھی، یعنی ایگریکلچر اور ہارٹی کلچر پر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ لہٰذا وہ اس نفسیات سے خالی تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر محمد کو ہم مان لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ جو بت کا مسئلہ ہے، یہ جو 360 بت ہیں، ان سب کو ختم کرنا ہوگا، اور پھر ہمارا جو معاشی مسئلہ ہے وہ اور بڑھ جائے گا، لہٰذا وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد اپنی سرداری کو چھوڑنا پڑتا۔ اکثر سماج میں بڑی باتوں کو، ذہین لوگوں کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ ان سے سماج کی سرداری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس کی بات مان لی جائے تو اس کی بات ماننے کے بعد پھر میری بات نہیں چلے گی، تو پھر میری بات نہیں چلے گی تو پھر کون ہے جو مجھے ماننے لگے۔ اس وجہ سے اکثر لوگ سچائی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، سچائی کو ڈینائی کرتے ہیں، اور اس طرح سچائی کی آواز اٹھانے والوں کا بھی ریجیکشن کرتے ہیں۔ تو مکہ اور مدینہ میں یہی صورتحال تھی۔ مدینہ کا پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو مدینہ کے لوگ جن کو تاریخ میں انصار کہا جاتا ہے، انہوں نے پوری طرح پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں کی مدد کی، اور اس طرح اس دوگنی طاقت کو استعمال کر کے پھر اسلام کے پیغام کو، خدا کے آخری پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچایا گیا۔
پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ بہت زیادہ سبق آموز ہے، جسے ہم ہجرت کا واقعہ کہتے ہیں۔ اس واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ایک مقام پر مشن کی کامیابی ڈاؤٹ فل نظر آئے تو پھر آدمی کو چاہیے کہ اپنے مشن کے لیے دوسرے مقام کو تلاش کر لے۔ اگر ایک جگہ کے لوگ تمہارے خلاف کچھ دشمنیاں کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، تو تمہیں امید رکھنا چاہیے کہ دوسری جگہ کے لوگ اٹھیں گے اور پھر وہ حق کو قبول کر کے تمہاری حمایت کریں گے، اور پھر تمہاری حمایت کر کے تمہارے سچے مشن کو، حق کی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اس طرح پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں آج کے ہم مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی مقام پر مایوسی اور فرسٹریشن کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ایک جگہ پر ہم مایوس ہوں تو امید رکھنی چاہیے کہ دوسری جگہ ضرور ہوگی جہاں سے ہم اپنی امید بھرا سفر کو جاری رکھیں گے۔